والشمس وضحاها، سورج اور اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آئے۔ ہاں سے مراد یہ سورج کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی چاند جب سورج کے پیچھے آئے۔ والنہار، اور دن کی قسم، اذا جلاها، جب وہ اسے روشن کر دے، اسے مراد سورج کو۔ واللیل، اور رات کی قسم، اذا یغشاها، جب وہ اسے ڈھانپ لے، یعنی سورج کو۔ والسماء، اور آسمان کی قسم، وما بناها، یہاں اس کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں، ایک ماں کو مصدریہ بنائے تو ترجمہ ہوگا اور آسمان کی قسم اور اس کے بنانے کی، دوسرا ماں کو من کے معنی میں لیں تو ترجمہ ہوگا اور آسمان کی قسم، وما بناها، اور اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو بنایا ہے۔ والارض، اور زمین کی قسم، وما طحاها، یہاں بھی وہی دونوں ترجمے، اور اس کو بچھانے کی، یا اس ذات کی قسم جس نے زمین کو بچھایا ہے۔ ونفس، اور نفس کی قسم، وما سواها، اور اسے درست کرنے کی، یا دوسرا اور اس ذات کی قسم جس نے اسے درست کیا ہے، کیونکہ نفس کو درست کرنے سے مراد کہ جو چیز کا مقام جہاں تھا نا اللہ تعالیٰ نے وہیں لگائی، ہاتھوں کا جو مقام ہے وہیں لگائے، پاؤں کا جو مقام ہے، آنکھیں، ناک، کان۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے، یعنی اس کے اندر اسلام قبول کرنے کی فطرت تھی، صلاحیت تھی، پھر آگے ماحول نے اسے خراب کر دیا۔ فَأَلْهَمَهَا، پھر ڈال دیا اس میں، فُجُورَهَا، اس کی بدی کو، وَتَقْوَاهَا، اور اس کی پرہیزگاری کو، یعنی نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں صلاحیتیں رکھ دیں، بدی کی صلاحیت بھی اور پرہیزگاری کی صلاحیت بھی۔ پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی تاکہ عقل کے ذریعے وہ اچھے اور برے کی تمیز کرے۔ پھر عقل کے اوپر بھی اللہ نے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کو بھیجا، انبیاء کے بعد پھر علماء، مبلغین، انہوں نے لوگوں کو بتلایا خیر کیا ہے، شر کیا ہے۔ قد افلح، تحقیق کامیاب ہوا، من زکاہا، جس نے اسے پاک کر لیا، یعنی 11 قسمیں اٹھا کے اللہ جل جلالہ، 11 قسمیں کون سی؟ نمبر 1 سورج کی اور اس کی روشنی کی، نمبر 3 چاند کی، نمبر 4 دن کی، نمبر 5 رات کی، نمبر 6 آسمان کی، نمبر 7 آسمان کو بنانے والے کی، نمبر 8 زمین کی، نمبر 9 زمین کو بچھانے والے کی، نمبر 10 نفس کی، اور نمبر 11 نفس کو درست کرنے والے کی۔ 11 قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلح، تحقیق کامیاب ہوا، من زکاہا، جس نے اسے یعنی نفس کو پاک کر لیا، وقد، اور تحقیق، خواب، نامراد ہوا، ناکام ہوا، من دساہا، جس نے اسے خاک میں ملا دیا۔ دنیا میں ہر شخص کامیابی چاہتا ہے، 11 قسمیں اٹھا کے اللہ فرما رہے ہیں کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کو پاک کر لے گا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، امام رازی رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا دنیا میں سب سے مشکل کام کیا ہے اور سب سے آسان کام کیا ہے، تو حضرت نے فرمایا سب سے مشکل کام اپنے نفس کی اصلاح ہے، تکبر سے، کفر سے، شرک سے، بغض سے، حسد سے، کینہ سے، ریاکاری سے، اور سب سے آسان کام دوسروں کے اوپر تنقید کرنا ہے۔ جو اللہ والے ہیں وہ بتاتے ہیں نفس جو ہے نا، نفس یہ سانپ کی مانند ہے۔ سانپ جب چھوٹا ہو نا سپولیا، تو اسے جوتے کے ساتھ بھی مارا جا سکتا ہے، لیکن اگر اس کو شروع سے ہی کور نہ کیا جائے اور وہ اژدہا بن جائے تو پھر سارے محلے والے مل کر بھی مارنا چاہیں تو مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے شروع سے ماشاءاللہ آپ بچے چڑھتی جوانی ہے، نفس کی اصلاح کی فکر کی جائے، اسے نیکی کے اوپر امادہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں، ایک انسان کے دل میں قرین من الرحمن ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ ہے جو خیر کی القاء کرتا ہے، بندے کو کہتا ہے چل نماز کا وقت ہوگا پڑھ لے، یہ نیکی کا کام ہے یہ کر لے، راستے میں کانٹا پڑا ہے اسے اٹھا دے۔ اور دوسرا ہے قرین من الشیطان، شیطان کا شتونگڑا،
وہ شر کے اوپر بندے کو ابھارتا ہے. یہ اندر کشمکش لگی ہوئی ہے. تو اس کشمکش میں جو بندہ نیکی پہ اپنے آپ کو لاتا ہے گویا وہ فرشتے کو غلبہ دیتا ہے شیطان پر. وقد خواب من دساها، اور نامراد ہوا جس نے اسے خاک میں ملا دیا، یعنی گناہوں کے اندر، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر. کذبت، اب آگے اللہ تعالیٰ مثال بیان فرما رہے ہیں ایسی قوم کی جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملایا، جس نے اپنے نفس کو خاک میں ملایا. پھر اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا اللہ اسے بھی بیان فرما رہے. کذبت، جٹلایا، ثمود، قوم ثمود نے بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے. قوم ثمود، اس کی طرف اللہ جل جلالہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا. یہ ثمود میں نے عرض کیا تھا ایک انسان کا نام تھا، اسی سے آگے جو خاندان اور کنبہ قبیلہ بنا اس کا نام قوم ثمود پڑا. ثمود کی قوم، ثمود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح، یعنی ثمود ان کا نوح علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں نا سام، ان سے شجرہ نسب ان کا ملتا ہے. ان کے پاس صالح علیہ السلام آئے تو یہ قوم انہوں نے مانا نہیں ان کو. پھر آپس میں مشورہ کر کے کہنے لگے صالح سے ایسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں جسے وہ نہ کر پائیں. کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ اونٹ سے جس پہاڑ پر ہم ہاتھ رکھے نا اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھائیں، ہو بھی 10 ماہ کی حاملہ. چنانچہ صالح علیہ السلام سے انہوں نے کہا. صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے نکال دے تم. اب ساری قوم جمع ہے، اونٹ پہاڑ پھٹا، پہاڑ سے 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی نکلی. اس نے آتے ہی بچے کو جنم دیا، لیکن پھر بھی ساری قوم نے مانا، پھر جٹلا دیا. اب صالح علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، خاص معجزے کے طور پہ آئی ہے، اس لیے اس کا خیال رکھنا ہے تم نے. چونکہ وہ پانی پیتی تو سارا پی جاتی، تو فرمایا پانی کی باری مقرر کر دیتے ہیں، ایک دن یہ اونٹنی پیے، دوسرے دن تمہارے جانور پیئیں. جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی نا اتنا دودھ دیتی تھی سارے قبیلے کو پورا آ جاتا تھا. اب وہاں اس قبیلے کے اندر ایک عورت رہتی تھی انیزہ نامی، اس کے زیادہ جانور تھے. اس نے وہ پریشان ہوئی کہ میرے تو جانوروں کو ایک دن پانی نہیں ملتا. تو ایک آدمی تھا بڑا بدبخت قوم ثمود کا، قیدار بن سالف کہا گیا ہے. تو قیدار کو اس نے تیار کیا. اس کے تحت نا 9 گنڈے تھے، یہ ان کا سربراہ تھا. چھوٹے قد کا تھا، ذرا بھاری جسم کا تھا، آنکھیں اس کی سرخ تھی، چہرہ سرخ تھا. اس کو تیار کیا تو اس نے جا کر کیا کیا، اپنے گنڈوں کو ساتھ لیا اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. صالح علیہ السلام نے فرمایا اب تم پر اللہ کا عذاب آئے گا. چنانچہ عذاب کیسے آیا؟ فرشتے نے، جبریل امی علیہ السلام نے ایک چیخ ماری خوفناک، سب کے کلیجے پھٹ گئے اور اپنی جگہ پہ ہی وہاں پڑے کے پڑے رہ گئے. تو اسی کو اللہ فرما رہے ہیں کذبت ثمود، قوم ثمود نے جٹلایا بتغواہا، اپنی سرکشی کے ساتھ. سرکشی کی نا، جٹلایا اللہ کے پیغمبر کو. کیا ہوا؟ اذ انبعث، جس وقت کھڑا ہوا، اشقاہا، ان میں بڑا بدبخت، وہی قیدار. فقال لهم، پس کہا ان کو، رسول اللہ، اللہ کے رسول نے. یہ کون رسول ہے؟ صالح علیہ السلام. ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، وسقیاہا، اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال رکھو، یعنی اللہ کی اونٹنی کا اور اس کے پانی پینے کی باری کا خیال رکھنا. فکذبوہ، پس انہوں نے جٹلا دیا صالح علیہ السلام کو، اللہ کے رسول کو. یعنی اس نے کہا آپ کون ہوتے ہیں ہماری باری مقرر کرنے والے، ہم نہیں مانتے آپ کی بات. فعقروہا، پھر اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. فدمدم، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ اونٹنی کا بھی خیال رکھنا، اس کا بھی خیال نہیں رکھا. پس ہلاکت ڈالی علیہم، ان پر، ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. فسواہا، پس ان کو برابر کر دیا، یعنی سب کو ملیا میٹ کر دیا. ولا یخاف، اور نہیں ڈرتا اللہ، عقباہا، اس کے انجام سے. یعنی اگر بادشاہ اپنی رعایا میں موجود کسی بڑے گروہ کے افراد کو سزا دے تو اسے ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ساری قوم کے اندر یہ بغاوت نہ کھڑی کر دیں، شورش نہ برپا کر دیں، اس لیے وہ ڈرتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ اگر کسی کو اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب اور سزا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ڈرتے